منیرا وعلى اطرته الطیبین الطاہرین الغر الميامين المعصومين الذين اذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكتاب المجيد والفرقان الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صلوات. نعرہ تکبیر. ماشاءاللہ کافی تعداد میں آپ تشریف رکھتے ہیں. کئی دفعہ میں نے عرض کیا ہے کہ اللہ کا نام بلند ہے. جو بھی اللہ کے نام کو بلند کرتا ہے اللہ بھی اس کے نام کو بلند کرتا ہے. بآواز بلند نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری بر محمد و آل محمد. صلوات. بارگاہ رب العزت میں دعا ہے کہ خالق کائنات آل محمد کے صدقہ میں آپ سب کے مال و رزق میں برکت عطا فرمائے. خالق اکبر آپ میں سے ہر ایک کو عرضی سماوی بلیات سے محفوظ فرمائے. اللہ آپ کی اولاد کو، آپ کے بچوں کو ہر قسم کے شریر، ہر قسم کے ظالم اور ہر قسم کے حاسد سے اپنی امان و پناہ میں رکھے. ایک مرتبہ بلند تر صلوات. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب معراج پہ گئے ہیں تو وہاں اللہ کی آیات کو دیکھا، اللہ کی نشانیوں کو دیکھا. بہت ساری حدیثیں، ان کا عنوان ہے احادیث معراج. یعنی بہت ساری حدیثیں ایسی ہیں جن کا عنوان معراج کے حوالے سے ہے کہ پیغمبر اکرم فرماتے ہیں کہ میں نے شب معراج یہ دیکھا، یہ دیکھا، یہ دیکھا. انہی میں سے ایک حدیث ہے، نبیوں کے نبی فرماتے ہیں جب کیا اب وہاں پہ سارے حالات جو ہے وہ پیغمبر اکرم کو دکھائے گئے. پیغمبر اکرم فرماتے ہیں کہ جب قیامت کا دن ہوگا، لوگوں کا حساب کتاب ہوگا، حساب و کتاب کے لیے عالم معاشر کے اندر لوگ اکٹھے ہوں گے. ان میں سے ایک بندے کا نبیوں کے نبی نے حساب و کتاب بتایا ہے. اب اگر آپ وہ سننے کے لیے تیار ہیں تو ایک مرتبہ بلند تر صلوات. پیغمبر فرماتے ہیں اس بندے کا حساب کتاب شروع ہوگا، اس کے واجبات دیکھے جائیں گے، محرمات جو ہیں وہ دیکھے جائیں گے، کن کن حرام کاموں سے یہ اس نے اپنے آپ کو بچایا ہے، اور جو اللہ کے واجب کردہ احکام تھے ان میں سے کس کس پہ اس نے عمل کیا ہے. اب نماز فرض کریں اس کی دیکھی گئی تو نماز پڑھی ہوئی ہے. روزہ دیکھا گیا، روزہ اس کا رکھا ہوا ہے. زکوٰۃ دیکھی گئی، زکوٰۃ اس نے ادا کی ہوئی ہے. حج اس کی دیکھی گئی، حج جو ہے وہ بھی ادا ہے. اس کے گھر کے معاملات، اپنے ہمسائے کے حقوق، ان سب میں بھی یہ بندہ پاس ہو چکا ہے. جہاں تک حرام کاموں کا تعلق ہے ان میں سے بھی ایک دیکھا گیا، ان سے بھی یہ بچا ہوا ہے. اب اگلی بات جو میں نے کرنی ہے اس سے پہلے
آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ نماز پڑھنے کی اگر کسی کو توفیق ہوئی ہے تو وہ اللہ کا شکر ادا کرے، اگر کسی کو زکوٰۃ دینے کی توفیق ہوئی ہے تو وہ بھی اللہ کا شکر ادا کرے، اس لیے کہ جن پاؤں کے ساتھ میں آ کر مسجد میں ان پہ کھڑا ہو کر اللہ کی بارگاہ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین اور آخر تک پڑھ رہا ہوں، یہ زبان بھی دی ہوئی اسی کی، پاؤں بھی دیے ہوئے اسی کے، یہ شعور اور یہ فہم بھی دیا ہوا اسی کا۔ اگر کسی نے نماز ادا کر لی ہے تو اس مالک کا شکر ادا کرے، اگر کوئی بندہ نماز نہیں پڑھ رہا، روزہ نہیں رکھ رہا، تو کبھی بھی اپنی نماز اور اپنے روزے پہ غرور نہ کر اور اس دوسرے کی کبھی توہین نہ کر، اس کے بارے میں تیرے دل کے اندر نفرت نہیں ہونی چاہیے، احساس اور درد پیدا ہونا چاہیے کہ کاش یہ بندہ بھی پڑھتا۔ اب ہر ایک دیکھ سکتا ہے، دوسرے کے بارے میں دل میں احساس ہو تو بندے کا رویہ کچھ اور ہوتا ہے، لیکن اس کے بارے میں نفرت ہو تو پھر رویہ کچھ اور ہوتا ہے۔ ہم بعض اوقات کسی کو 10 روپے دے دیں، کسی کو 20 روپے دے دیں، کسی کو 1000 روپیہ دے دیں، اگر اللہ کسی کو توفیق دے دے، ہمارے جیسے کسی طالب علم کو اگر زیادہ مدرسے میں کسی جگہ پہ زیادہ خدمت کر دے تو تھوڑا سا دل کے اندر ایک آتا ہے کہ میں ان کے اوپر یہ احسان کر رہا ہوں، میں ان کے اوپر یہ کر رہا ہوں۔ میرے دوست، زکوٰۃ دینے میں بھی، اپنا واجب فریضہ ادا کرنے میں بھی اپنے آپ کو بڑا نہ بنا بلکہ چھوٹا بنا کر اس مالک کا شکر ادا کر کہ اس کے دیے ہوئے مال سے تو نے اپنا فریضہ ادا کر دیا۔ لیکن ہوتا کیا ہے، اب یہ جملہ پھر بعد میں عرض کروں گا، مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب اپنے زمانہ خلافت کے اندر، اپنے زمانہ حکومت کے اندر، جب کوفہ میں ان کا تخت ہے اور اپنی حکومت ہے، اسی زمانے کے اندر امیر المومنین جناب قمبر کو کہتے ہیں، قمبر آج ذرا بازار چلتے ہیں۔ اور آج بھی آپ اس زمانے کے اندر دیکھیں، اگر یہ ٹی وی نہ ہو، سوشل میڈیا موجود نہ ہو، کیسے پتہ چل سکتا ہے کہ ملک کا بادشاہ کون ہے؟ بھائی ٹی وی ان چیزوں سے آپ دیکھ رہے ہیں نا، بہت سارے لوگوں کو جن کا زیادہ واسطہ ٹی وی کے ساتھ نہیں ہے، سوشل میڈیا کے ساتھ نہیں ہے، اس کو کیا پتا کہ صوبہ سرحد خیبر پختونخوا کا جو وزیر اعلیٰ ہے اس کا نام کیا ہے، اس کی شکل کیا ہے۔ اگر یہ سوشل میڈیا اور ٹی وی نہ ہو تو کسی کو کیا پتا گلگت بلتستان کا جو وزیر اعلیٰ ہے وہ کون ہے، اس کی شکل کیا ہے۔ اس زمانے کے اندر بھی کوفہ کے اندر رہنے والے سب لوگوں کو ضروری نہیں ہے کہ پہچان ہو کہ یہ علی ابن ابی طالب ہیں۔ مولا نے قمبر کو ساتھ لیا، بازار میں گئے، ایک دکان پہ جیسے ہی پہنچے اس دکاندار نے پہچان لیا، مولا کی کچھ خدمت کرنا چاہیے۔ مولا نے کہا نہیں، اس سے جو ہے وہ ہم نے سامان نہیں لینا۔ اگلی دکان پہ گئے، وہاں پہ بھی ایسا ہوا کہ اس نے بھی پہچان لیا۔ اب اکثر ہم مولوی صاحبان کی جو خامیاں ہیں، ہوتا یہی ہے کہ جو جاننے والا ہے اس سے لیا جائے اور پھر جتنی کمی اس سے کروا سکتے ہیں اس بیچارے کو نقصان ہی اٹھانا پڑے تو اس سے جو ہے وہ کہتے ہیں کہ لینی چاہیے چیز۔ میرے دوست، میرے بھائی، ہر بندے کے اپنے حقوق ہیں، لیکن اس واقعہ کے اندر امیر المومنین اس جاننے والے شخص سے
पहली दुकान, दूसरी दुकान, तीसरी दुकान, क्यों नहीं सौदा लिया? कहीं वो मेरी अजमत की वजह से अपने आप को नुकसान न कर बैठे, उनसे नहीं लेते। एक और दुकान पे पहुंचे, उस दुकान पे पहुंचकर वो बंदा नहीं जानता था, उसे कहा हमने 2 सूट लेने हैं, हमने अपना लिबास बनाना है। वहां से लिबास लिया। अब एक कीमती लिबास, एक उससे कम कीमत का लिबास जब लेके चले, अमीरुल मोमिनीन ने जो कम कीमत वाला लिबास था वो अपने पास रखा, और जो ज्यादा कीमत वाला लिबास था वो जनाबे कंबर को दिया। कंबर ने परेशान होकर कहा, मौला आप अमीरुल मोमिनीन हैं, आप हाकिम वक्त हैं, आप खलीफा हैं, ये कीमती लिबास आपको ज़ेब तन करता है, ये आप रखें, वो दूसरा लिबास मैं रखता हूँ। इसका जवाब अब सुनिएगा। लोग बादशाह जो हैं वो लाखों देते होंगे अपने नौकरों को, जो बादशाह हैं वो करोड़ों देते होंगे अपने नौकरों को, लेकिन लाखों करोड़ों देकर भी वो अपनी बादशाही वाला जम्बा और बादशाही वाली हैसियत जो है उसको बाकी रखते हैं कि मैं बड़ा हूँ, तुझे दे रहा हूँ, तू फकीर है। लेकिन अमीरुल मोमिनीन सुनिएगा, यहाँ पे क्या फरमाते हैं, कंबर तू जवान है। अल्लाह अकबर। जितना पैसा दे दिया जाए, जितनी ज़कात दे दी जाए, ज़कात इसलिए है, सदका इसलिए है कि उसके अंदर से ये एहसास कमतरी जो है उसको ख़त्म करना है। सब कुछ दे के फिर भी उसमें एहसास कमतरी। मौला फरमाते हैं तू जवान है, मैं अब जवानी की उम्र से गुजर चुका हूँ। जवान को कीमती लिबास ज़ेब देता है। अल्लाह अकबर। कहाँ से दुनिया ढूंढ के लाएगी अली इब्न अबी तालिब को, लोगों के एहसास महरूमियत को ख़त्म किया। आ जरा देख, मेराज में अर्ज किया था ना, उसके हवाले से एक हदीस है। पैगंबर फरमाते हैं क़यामत का दिन होगा, लोगों का हिसाब किताब हो रहा होगा। एक शख्स को लाया जाएगा, नमाजें, रोजे, हज, ज़कात, ये सब चीज़ें उसकी दी हुई हैं, और अपने आप को इसने कम समझा है। ये वाक़या अमीरुल मोमिनीन का जो बताया है, जितनी भी इबादत कर ले, अल्लाह की बंदगी और तेरी अपनी पस्ती तेरे सामने ज्यादा आनी चाहिए। मेरे अंदर अगर आजिज़ी ज्यादा आ रही है, मेरे अंदर अगर खुशू और खुजू ज्यादा आ रहा है, समझो इबादत कबूल हो रही है। लेकिन गरूर आ रहा है, तकब्बुर आ रहा है, दूसरे लोगों की तौहीन, दूसरे लोगों की हकारत, तो फिर याद रख ले ये आदत तो हो सकती है, इबादत नहीं है। मेरे दोस्त, मेरे भाई, हराम कामों से वो बंदा बचा हुआ, वाजिब उसके जो है वो अदा हुए हुए, फरिश्तों को हुक्म हुआ वो उसे लेकर जन्नत की तरफ जाने लगे। है ना तवज्जो, आखिर तक जन्नत की तरफ लेके जाने लगे। अब जब जन्नत में एक कदम इस बंदे का जन्नत के अंदर होता है, एक कदम जन्नत के बाहर होता है, पूरी तवज्जो, एक कदम है जन्नत के अंदर, एक कदम है जन्नत के बाहर। वहां पे खड़े होके कहता है, मेरे अल्लाह, मैं अपनी जन्नत में दाखिल हो रहा हूँ, अपने अमल की वजह से इरशाद कुदरत हुआ, मेरे मलाइका, मेरे फरिश्ता रोको, इसे हटाओ, जरा इससे पूछो तो सही तेरा कौन सा अमल, जरा इससे पूछो तो सही जो तू कह रहा है कि अपनी जन्नत में दाखिल हो रहा हूँ अपने अमल की वजह से, जरा इससे पूछो तो सही तेरा कौन सा अमल।
اللہ اکبر۔ وہ میرا دوست و میرا بھائی، میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ ایک ایک بندے کے احسان کو یاد رکھ، اللہ کی نعمتوں کو یاد رکھ۔ اب اس کی نیکیاں دوبارہ گننی شروع ہوئی، اس طرف سے اللہ کی نعمتیں، اللہ کی ساری نعمتیں نہیں، صرف آنکھ، اللہ کی ساری نعمتیں نہیں، صرف یہ آنکھ، اور آنکھ جو ہے وہ بھی ساری زندگی کی نہیں، اس کا ایک لحظہ کا دیکھنا، یہ ایک طرف، ادھر سے نمازیں لائی گئی ختم، روزے لائے گئے ختم، زکوٰۃ لائی گئی ختم، حج لائی گئی ختم، اس کا کیا ہوا صدقات، خیرات، پڑھی ہوئی قرآن مجید کی تلاوت، وہ سب ختم۔ اللہ کی دی ہوئی اس آنکھ کے ایک لحظہ کے برابر کوئی عبادت نہیں، ایک لحظہ۔ اس مالک کے احسانات کو یاد کر۔ اب جب یہ صورتحال ہوئی، ایک لحظہ کے برابر ہے، ایک لحظہ دیکھنے کے برابر، اللہ کی اس نعمت کے برابر ہے، اس کی کوئی عبادت جو ہے وہ نہیں آ رہی۔ تو اب فرشتوں نے پروگرام بنا لیا، اگر پہلے وہاں شاہ صاحب لے کے جا رہے تھے تو اب فرشتوں کا پروگرام بن گیا دوسری طرف۔ کون سی دوسری طرف؟ بھائی اونچی آواز سے، جہنم کی طرف۔ پہلے جنت کی طرف لے کے جا رہے تھے، اب ان کا پروگرام بن گیا اسے جہنم کی طرف لے کر جانے کا۔ پوری توجہ، مولا کی بارگاہ میں آپ آئے ہیں، عشرہ محرم کی مجالس سن رہے ہیں میرے دوست۔ یہ مجالس درسگاہ ہے حسین ابن علی کی، یہ یونیورسٹی ہے، یہ ایک مکتب ہے۔ یہاں جب تو آیا ہے اس وقت کی حالت اور جب مجلس سے جا رہا ہے اس وقت کی حالت کے اندر تیرے اندر تبدیلی آئے تو سمجھ حسین ابن علی کی مجلس سے اٹھ کے آ رہا ہے۔ اگر کوئی تبدیلی نہیں ہے تو پھر تیرے پہلے والے حالات اور اس حالت کے اندر کیا فرق ہے؟ اب توجہ کیجئے گا اپنی حالت پہ۔ وہ بندہ فرشتوں سے کہتا ہے کہ تمہارا پروگرام پانی ہی کیا ہے مجھے اس دوسری طرف لے کے جانے کا، تو میرے دل کے اندر ایک حسرت ہے، تم نے میرے سارے اعمال گن لیے ہوں گے، میری ساری عبادتیں گن لی ہوں گی، میری ساری نیکیاں گن لی ہوں گی، لیکن ایک بات ہے، ایک حسرت ہے میرے دل کے اندر۔ اچھا تو بتا تیری حسرت کیا ہے؟ کہتا ہے کہ میری حسرت یہ ہے، میرا ایک عمل ہے، آیا وہ عمل بھی تم نے گنا ہے؟ میں وہ پوچھنا چاہتا ہوں، گن لیا ہے تو ٹھیک، نہیں گنا تو میرے دل کی یہ حسرت تو ختم ہو جائے گی۔ میں نے پوچھ تو لیا، اچھا تو بتا تیرے دل کی حسرت کیا ہے؟ کہتا ہے جب بھی میں کوئی کام کرنے لگتا تھا وہ مجھ سے کام نہیں ہوتا تھا، میری طاقت جواب دے جاتی تھی، پیسہ جواب دے جاتا تھا، مال جواب دے جاتا تھا، دوست جواب دے جاتے تھے، تھک جاتا تھا، ہار جاتا تھا، میری ساری تدبیریں ختم، میرے سارے مال ختم، میری ذہن کی قوتیں ختم، کچھ بھی نہیں سوچ رہا ہوتا تھا، تھک کے لیٹ جاتا تھا، ہار جاتا تھا، لیکن تھک کے ہار کے اس وقت بھی میرے دل کے اندر ایک بات اٹھتی تھی اور کہتا تھا میرے اللہ میری طاقتیں جواب دے گئی ہیں، میری صلاحیتیں جواب دے گئی ہیں، لیکن پھر بھی تیری رحمت کا امیدوار ہوں، تیری رحمت کا امیدوار ہوں۔ ایک مرتبہ بلند کر صلوات۔ جب تھک جاتا تھا، ہار جاتا تھا، میری طاقتیں جواب دے جاتی تھیں، اس وقت کہتا تھا میرے اللہ میں تھک گیا ہوں، میں ہار گیا ہوں، لیکن پھر بھی تیری رحمت کا امیدوار ہوں۔ کیا میرا یہ عمل بھی گنا گیا ہے؟ بس گنا گیا ہے کہ یہ ابھی ختم نہیں ہوئی تھی۔ اب وہ عربی کا جملہ تھا، اس کو میں نے اپنی زبان کے اندر ڈالا ہے کہ
ابھی میرا وہ سوال ختم نہیں ہوا تھا، ارشاد قدرت ہوا، او میرے ملائکہ اس کو وہیں جنت میں لے کر جاؤ، اس کو وہیں جنت میں لے کر جاؤ۔ وہ میرا دوست وہ بڑا رحمان ہے، وہ بڑا رحیم ہے، ہمیشہ اس کی رحمت کا امیدوار رہے۔ اب یہ بندہ جنت میں جانے لگا، جب وہاں سے ہٹایا گیا تھا اسی جگہ پہ پھر پہنچا۔ کون سی جگہ؟ ایک قدم جنت میں، ایک قدم جنت سے باہر، وہاں پہ کھڑے ہو کر پھر ایک جملہ کہتا ہے، پہلے کہا تھا اپنی جنت میں داخل ہو رہا ہوں، اب یہ نہیں کہتا کہ اپنی جنت میں، اب کہتا ہے تیری جنت میں، اب کہتا ہے اللہ آپ کو زندہ و سلامت رکھے۔ یہ بھی ذکر ہے، یہ بھی عبادت ہے۔ اب جو بول سکتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ میری طرح وہ بھی آئے سننے کے ساتھ اس عبادت کے اندر بھی شمار رہیں، اس عبادت کے اندر بھی شامل رہیں۔ میرے دوست اسی جگہ پہ کھڑے ہو کر اب یہ نہیں کہتا کہ میں اپنی جنت میں داخل ہو رہا ہوں، بلکہ کہتا ہے تیری جنت میں داخل ہو رہا ہوں۔ پہلے کہا تھا اپنے عمل کی وجہ سے جا رہا ہوں، اب اپنا عمل نہیں کہتا، کہتا ہے تیری رحمت کی وجہ سے جا رہا ہوں، تیری رحمت کی وجہ سے جا رہا ہوں۔ نماز پڑھنا اس کی رحمت کی وجہ سے، روزہ رکھنا اس کی رحمت کی وجہ سے۔ آج مولا امام حسین علیہ السلام کی اس مجلس کے اندر آ کر مجلس سننا اس کی توفیق اور رحمت کی وجہ سے، اس کی توفیق اور رحمت سے ہٹ کر بہت بڑا کام ہے جو تو کر رہا ہے، بہت بڑا کام ہے جس کے اندر ابھی تو بیٹھا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، تارک اولا ہوا، اللہ نے جو بھی جنت تھی وہاں سے نکال کر زمین میں بھیجا۔ حضرت حوا اور جگہ پہ، حضرت آدم اور جگہ پہ، قرآن مجید کے اندر اللہ نے خود ذکر کی ہے۔ اس آیت کو کافی عرصہ یہ دعا مانگتے رہے، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، لیکن اللہ نے نہیں سنی۔ کافی عرصہ فَتَلَقَّى، حضرت آدم علیہ السلام کو تلقین کیے گئے، اللہ نے کچھ کلمات جو ہے وہ بتائے۔ اب وہ کلمات حضرت آدم نے اپنی زبان پہ جاری کیے، وہ جاری کرنا تھا، ادھر سے ان کی دعا قبول ہوئی۔ سنو گے وہ کلمات، کہا انت محمود بحق محمد، انت اعلی بحق علی، انت فاطر السماوات والارض بحق فاطمہ، انت قدیم الاحسان بے حق حسن، انت محسن بے حق حسین علیہ السلام۔ تجھے واسطہ ہے ان ہستیوں کا، ہماری دعا کو قبول فرما۔ یہ کہنا تھا، اللہ نے ان کی دعا کو قبول فرمایا۔ میرے دوست، حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جو ہے وہ چکر لگا رہی ہے، لیکن جب، اور پھر یہ بھی سنو، یہ جہاں پہ آپ آئے بیٹھے ہیں جو ذکر سن رہے ہیں، یہ ایسا نہیں ہے کہ 10 محرم 61 ہجری کے بعد اس کا ذکر ہوا۔ اب جیسے ہی حضرت آدم نے شیعہ سنی کتابوں کے اندر لکھا گیا کہ حضرت آدم نے یہ نام لینے شروع کیے، ایک دفعہ پھر پوچھا، میرے اللہ، میں نے محمد کا نام بھی لیا، میں نے علی کا نام بھی لیا، میں نے فاطمہ کا نام بھی لیا، میں نے حسن کا نام بھی لیا، لیکن میرے دل پہ جیسے ہی حسین کا نام آیا ایک عجیب رقت جاری ہوئی، یہ حسین کون ہے؟
آدم کے وقت کی بات ہے، امام حسین کا تعارف کروایا گیا کہ امام حسین کون ہے۔ آدم کو حضرت نوح علیہ السلام ان کی کشتی جو ہے بمر کے اندر آئی، موجیں لہریں ان کے اندر اوپر نیچے ہچکولے آنے لگے۔ پوچھا میرے اللہ یہ کیا ہوا، یہ کون سی جگہ ہے؟ حضرت نوح کو بتایا گیا یہ ہے کربلا، یہ ہے وادی کربلا، اس وادی کربلا سے تیری یہ کشتی گزر رہی ہے، تو بھی ان ناموں کا واسطہ دے۔ حضرت نوح نے بھی ان ناموں کا واسطہ دیا۔ حضرت نوح کی کشتی بھی جو ہے وہ اپنے کنارے پہ جا لگی۔ ایک ایک نبی کا واقعہ ہے لیکن سارے چھوڑ رہا ہوں۔ سید الانبیاء کا آپ کی خدمت میں 2-3 دن پہلے عرض کر چکا ہوں، جیسے ہی مولا کی ولادت ہوئی سارا واقعہ اپنی بیٹی کو بتایا۔ مولا جب امام حسین مدینہ سے جانے لگے، یہ ساری بات ام سلمہ کو پیغمبر اکرم بتا کے گئے تھے اور کچھ خاک دے کے گئے تھے۔ امام حسین گئے ہیں، خاندان کی بڑی خاتون ہے، امہات المومنین میں سے ہے ام سلمہ، اس کو جا کر ملتے ہیں اور جیسے ہی ملتے ہیں انہوں نے گریہ کرنا شروع کیا، انہوں نے رونا شروع کیا اور ساری خبر جو پیغمبر بتا کے گئے تھے امام حسین کو بتائی۔ اور ماں تھی، دل تھا اس کا، کہا میرا دل تو نہیں کرتا کہ آپ عراق جائیں، آپ کربلا جائیں، اب مولا اسے سمجھائیں تو کیسے سمجھائیں؟ ایک دفعہ معجزے سے کربلا کی خاک کو اٹھایا اور فرمایا اے مادر گرامی اس خاک کو بھی اس خاک میں ملا لے۔ یہ واقعات روز عاشور سے پہلے کے ہیں، حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے کے ہیں۔ عرض کرنا تھا یہاں پہ آنا اس مالک کی توفیق ہے۔ مجلس حسین میں آنا ہر کسی کا مقدر اور نصیب نہیں ہے، اور اگر ماں کی دعا کی وجہ سے، باپ کی دعا کی وجہ سے، کسی استاد کی دعا کی وجہ سے، کسی اور کی دعا کی وجہ سے اگر اللہ نے تجھے یہاں تک بھیج دیا ہے، تیرے اندر لیاقت نہیں تھی، میرے اندر یہ صلاحیت نہیں تھی، کسی اور بھائی کے اندر لیاقت نہیں تھی، باپ کی دعا کی وجہ سے، ماں کی دعا کی وجہ سے، کسی اور کام کی وجہ سے اگر اللہ نے یہاں پہ بھیج دیا ہے تو اب اپنے مقدر کے ستارے کو جگاؤ، اب خواب غفلت سے بیدار ہو۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں سے کوئی بھی خالی واپس نہیں جاتا، اس کے اندر یہ صلاحیت ہے، لیکن بندہ خود اپنے اندر صلاحیت نہ رکھتا ہو، اپنا ارادہ نہ رکھتا ہو تو پھر یہ جگہ کیا خود کربلا میں اپنی آنکھوں سے حسین ابن علی کو دیکھ رہے تھے، خود پیغمبر کے دربار میں مسجد نبوی کے اندر پیغمبر کے واعظ کو، پیغمبر کے خطبہ کو سن رہے تھے، لیکن کوئی اثر نہ ہوا۔ ارادہ ہے، بندے نے خود سوچنا ہے، خود فیصلہ کرنا ہے، کسی کے تعصب میں آ کر نہیں۔ دیکھ ان مجالس کے اندر مولا امام حسین صرف شیعوں کا امام نہیں ہے، نواسہ رسول ہے، جس نے دین کی خاطر آج میں اپنے سر پہ امامہ رکھ کے یا کوئی اور مولانا اپنے سر پہ ٹوپی رکھ کے قرآن کی تلاوتیں کرتا پھرے، نعتیں پڑھتا پھرے، یہ بڑا اجر ہے، لیکن دیکھ اس کے پیچھے حسین کی کتنی قیمت ہے۔ آج اسمبلی کا اجلاس ہو رہا ہو، سینٹ کا اجلاس ہو رہا ہو، وہ اسمبلی قومی اسمبلی ہو،
یا پنجاب کی کسی صوبے کی اسمبلی ہو اور سپیکر سینٹ کا سپیکر جو ہے چیئرمین جو ہے وہ اجلاس کروا رہا ہو، قومی اسمبلی کا سپیکر جو ہے وہ اجلاس کروا رہا ہو، بھائی پوری توجہ، آج کی ساری تقریر بھول جانا لیکن یہ جملے اور ان کے بعد کی جو بات عرض کرنی ہے وہ کبھی بھی نہ بھولنا۔ سینٹ کا چیئرمین اجلاس کروا رہا ہے، قومی اسمبلی کا سپیکر قومی اسمبلی کا اجلاس کروا رہا ہو، صوبائی اسمبلی کا سپیکر اجلاس کروا رہا ہو، اسی چیئرمین یا سپیکر کا 4 یا 5 سال کا بچہ باہر آ کر پوری اسمبلی کو چیرتا ہوا آ کر سپیکر کی کرسی کے ساتھ بیٹھے، ہر کوئی کہے گا اس کو کوئی سمجھانے والا نہیں، اس کو کوئی بتانے والا نہیں، کوئی مفسر، کوئی مفتی، کوئی علامہ واز کر رہا ہو، نصیحت کر رہا ہو۔ بھائی دیکھیں، میں دور کی مثال کیوں دوں، اپنی مثال دیتا ہوں۔ میری کل کی مجلس میں بھی، آج کی مجلس میں بھی اور جو کل آنے والا ہے اس مجلس میں بھی اگر میرا 4 یا 5 سال کا بچہ آئے اور آ کر کبھی سپیکر کو ادھر کرے، کبھی میری گود میں آ کے بیٹھے، کبھی کچھ ہو کبھی کچھ ہو، ہر کوئی کہے گا عجیب مفسر، عجیب مفتی، عجیب واعظ، عجیب علامہ۔ روکتا کوئی نہیں، اس بچے کو گھر نہیں بٹھایا جاتا۔ اگر یہ مثال سمجھانے میں کامیاب ہو گیا ہوں، پیغمبر اکرم مسجد نبوی کے اندر صرف خطیب اور واعظ نہیں ہے، سیاستدان بھی ہیں۔ بھائی مسجد نبوی وہ سینٹ کا ایک اجلاس سمجھیں، قومی اسمبلی کا اجلاس سمجھیں، پیغمبر وہاں پہ پورے ملک کے، پورے دین کے حالات بیان کر رہے ہیں۔ سامنے سے علی ابن ابی طالب کا بیٹا، بطول کا بیٹا حسین آتا ہے، رسول خطبہ دے رہے ہیں، خطبہ دیتے ہوئے حسین ابن علی پہ نگاہ پڑتی ہے، خطبہ چھوڑ دیتے ہیں۔ آپ مقام حسین کو سمجھ، بات ذہن کے اندر رہے، یہاں پہ آنا، مسجد میں آنا، کوئی نیکی کی بات سمجھنا، غرور نہ کر، تکبر نہ کر، یہ اس کی توفیق ہے، یہ اس کی رحمت ہے۔ بڑے بڑے لوگ اس بات کو نہ سمجھ سکے۔ امام حسین آتے ہیں، نبیوں کا نبی اپنے منبر کو چھوڑتا ہے، صفوں سے گزرتا ہوا امام حسین کو اٹھاتے ہیں۔ کسی بیٹھے ہوئے پیچھے جو شخص ہے اسے کہہ سکتے تھے کہ اسے بلا کر لائیں، اسے اٹھا کر لائیں، لیکن نہیں کہا، خود گئے، خود اٹھایا اور اٹھا کر ایک بس سلوا اور اٹھا کر، ایسا نہیں ہے کہ کہیں بٹھا دیا ہو اور پھر خطبہ شروع کیا ہو۔ مجھے رب اکبر کی قسم، اہل سنت جماعت نے بھی لکھا، شیعہ حضرات نے بھی لکھا کہ پیغمبر اکرم نے حسین ابن علی کو یوں اٹھایا اور اٹھا کر اب خطبہ یہاں سے شروع کیا۔ لوگو ایوہ الناس، او لوگو، ھذا حسین، یہ ہے حسین، فارفوہ، اسے پہچانو۔ رسول اس سے بڑھ کے اور کیا بتا سکتے تھے؟ حسین منی وانا من الحسین، اس سے بڑھ کر مقام عظمت حسین اور کیا بتا سکتے تھے؟ ہے نا توجہ؟ اب ہر کسی کا اپنا مقدر، ہر کسی کا اپنا نصیب۔ پیغمبر اکرم نے فرما دیا، الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حسن اور حسین جوانان جنت کے
بھائی سارے آخر تک بولو گے تو اگلی بات. حسن اور حسین ہیں جوانان جنت کے. بھائی سارے بولو. حسن اور حسین ہیں جوانان جنت کے. اس کے بعد والا جملہ بھی یاد رکھیں. وَأَبُوهُمَا خَيْرٌ مِّنْهُمَا، اور ان کا بابا علی ان دونوں سے افضل. اور وہ جو افضل ہے وہ فرماتا ہے انا عبدم من عبید محمد، میں محمد کے غلاموں میں سے ایک غلام ہوں. وہ ہیں جوانان جنت کے سردار، بابا ان دونوں سے افضل، اور سید الانبیاء جو ہیں وہ ان سے بھی افضل. اب اس کے علاوہ بھری کائنات میں جو بھی ہے وہ ریت حسنین ہے سردار. بھائی مولا علی کو چھوڑ کے، پیغمبر اکرم کو چھوڑ کے باقی جو بھی ہیں وہ ریت حسنین ہیں سردار. سرگودے کے اس علاقہ میں ریت اور سردار کے نظام سے آپ سے بڑھ کر کون اس کو سمجھے گا ریت کیا ہے سردار کیا ہے. الحسن والحسین سب شیعہ سنی اور آج سپیکروں پہ پڑھی جاتی ہے. الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حسن اور حسین ہیں جوانان جنت کے سردار. تو مجھے یہ کہنے کا حق ہے کہ جو بھی جنتی ہے وہ ریت. بھائی ہے نا آخر تک توجہ. بھئی آخر تک اب نعرہ لگے تو آخر سے درمیان سے جو بھی جنتی ہے وہ ریت حسنین ہے سردار. تو مجھے کہنے دو آدم کہاں ہوں گے؟ حضرت آدم کہاں ہوں گے جنت میں؟ بھائی اب اگر کوئی ایک بندہ بھی خاموش ہو کے بیٹھے گا، اللہ نے یہ زبان دی ہے بولنے کے لیے، اور اس سے علی ابن ابی طالب کا اور صلوات کا ذکر نہ ہو تو پھر اس زبان کو کرنا ہی کیا ہے؟ میں پوچھتا ہوں حضرت آدم کہاں ہوں گے جنت میں؟ حضرت آدم سب بولو. حضرت آدم کہاں ہوں گے؟ حضرت نوح کہاں ہوں گے؟ حضرت ابراہیم کہاں ہوں گے؟ حضرت موسیٰ کہاں ہوں گے؟ شاہ صاحب قبلہ حضرت موسیٰ کہاں ہوں گے؟ حضرت ابراہیم کہاں ہوں گے؟ حضرت اسحاق کہاں ہوں گے؟ حضرت اسماعیل، حضرت یحییٰ، حضرت زکریا. بھائی یہ سارے نبی جب جنت میں ہوں گے، حضرت آدم جنت میں ہیں، جو بھی جنتی ہے وہ ریت. حضرت ابراہیم کہاں ہوں گے جنت میں؟ جو بھی جنتی ہے وہ ریت. حضرت موسیٰ جنت میں ہوں گے، جو بھی جنتی ہے وہ ریت. حضرت عیسیٰ کہاں ہوں گے جنت میں؟ جو بھی جنتی ہے وہ ریت حسنین ہے سردار. تو مجھے یہ کہنے کا حق ہے کہ جب آدم نبی سے لے کر عیسیٰ نبی تک کوئی نبی علی کے بیٹوں کے برابر نہیں ہو سکتا، تو کوئی امتی علی کے برابر کیسے؟ میرے دوست اگر یہاں تک پہنچ گیا ہے، علی کی بیٹی زینب نے جب شام سے رہائی ملی تو یہ اعلان کروایا کہ میری طرف سے یہ اعلان کرواؤ جو کہا گیا تھا نا کہ
نعوذ باللہ، یہ باغی کی بہنیں ہیں، میں باغی کی بہن نہیں ہوں، میں نمازی کی بہن ہوں۔ میرے بھائی، نماز بہت ضروری ہے۔ میں نے کل کہا تھا، میدان کربلا سے لے کر کوفہ اور پھر کوفہ سے لے کر شام، پھر واپسی تک بی بی کی کوئی نماز تہجد قضا نہیں ہے۔ اے نوجوان، او میری ماں، او میری بہن، تجھے کیا پتا تجھ تک نماز پہنچانے میں علی کی بیٹی کو کیا کچھ لٹانا پڑا۔ نماز پڑھ، نماز سے غافل نہ ہوا کر، نماز سے تجھے بڑی چیزوں کی سمجھ آئے گی۔ میرے دوست، آخر کوئی تو سبب ہے نا، بڑے بڑے واقعات گزرے ہیں، لیکن جب بھی امام زین العابدین سے پوچھا گیا، مولا اب جو غیرت مند ہو، جن کے گھروں میں اپنی بیٹی، اپنے گھر والوں کا احساس ہے اور ان کے سر پہ چادر کا احساس ہے، او میری ماں بہن آج فخر کرتی ہے تیرے سر پہ چادر ہے، تجھ تک یہ چادر پہنچانے کے لیے جب عصر عاشور کو حسین جانے لگے نا، ایک کام کیا، ایک ایک بی بی کو قریب بلا کر اپنے ہاتھوں سے ایک مضبوط پٹی ان کے سر پہ باندھنی شروع کی۔ پوچھنے والی کسی مستور نے پوچھا، مولا اس کا سبب کیا ہے؟ تو اے میری ماں بہن، تجھ تک یہ چادر پہنچی ہے تو ذرا احساس کر۔ مولا نے فرمایا، جب کوئی جنگ ہوتی ہے، کوئی حملہ ہوتا ہے، تو پھر اس جنگ کے اندر، حملے کے اندر مرد دوڑتے ہیں تو انہیں اپنے سر کی پگڑی کی ضرورت ہوتی ہے۔ عورت کو تیز چلنا پڑے تو اس کی سر کی چادر جو ہے اس کی حفاظت ضروری ہوتی ہے۔ مولا لیکن شام غریبہ سے پہلے یہ چادریں نیزہ سے چھین لی گئی، یہ چادریں نیزہ سے چھین لی گئی۔ عزادارو، کتنا بڑا درد تھا مسلم ابن عقیل کو۔ عزادارو، غیرت مند ہیں آپ لوگ، آج آپ آ رہے ہوں گے نا، اگر کوئی آگے مستور راستے میں ہو آپ اسے راستہ دے دیتے ہیں۔ آپ کے اندر اتنی بڑی غیرت ہے، مجلس میں جا رہا ہوں، علی کی بیٹیوں کو رونے کے لیے جا رہا ہوں، تو راستے دے دیتا ہے۔ عزادارو، مسلم آیا توبہ کے گھر میں، توبہ کے گھر میں رات گزاری۔ اس کے بیٹے نے جا کر دربار میں اطلاع دی، وہاں سے آذان صبح کے قریب ایک 500 کا دستہ گھوڑے سوار تیار ہو کر آئے۔ ان کے گھوڑوں کے ٹاپوں کی آوازیں مسلم ابن عقیل نے مصلی عبادت پہ سنی، مصلی کو لپیٹنا شروع کیا۔ عزادارو، نیام سے تلوار نکالی، گھر سے اپنے اس کمرے سے باہر نکلنا شروع کیا۔ توبہ نے سمجھا، سامنے آئی، آ کر پوچھا، مولا سبب کیا ہے؟ یہ ظالم ہے، یہ دشمن ہے، میں نہیں جانے دوں گی، میں اس طریقے سے آپ کو ان کے سپرد نہیں کریں گی۔ سنو گے جملہ اس ہاشمی کی غیرت کا؟ جناب مسلم ابن عقیل نے یہ کہا، توبہ سامنے سے ہٹ جا، میں ہوں ہاشمی جوان، میری غیرت برداشت نہیں کر سکتی، میری غیرت برداشت نہیں کر سکتی کہ تیرے گھر کے اندر یہ ظالم آئے اور تیری حرمت کو پائمال کرے۔ میں کہوں گا مسلم ابن عقیل، کوفہ کے اندر توبہ کے گھر کو بچانا یہ اور ہے، ذرا آ دیکھ تو صحیح
زین العابدین کو جو پھپھیوں کے ننگے سر عزادارو مسلم کو لایا گیا دارالعمارہ کے اندر. وہاں پہ جو کچھ تھا زخموں سے چور تھا, پورے بدن پہ نیزے تلواریں ان کے زخم آ چکے تھے. مسلم زخموں سے چور چور ہے لیکن سر بلند ہے. مسلم سے کہا جاتا ہے یہ جو ظالم بیٹھا ہے اس کو سلام کر, یہ تیرا امیر ہے. حسین مسلم نے کہا میرا امیر حسین کے سوا کوئی اور نہیں. عزادارو مسلم کو دارالعمارہ کی چھت پہ لے کے جایا گیا. وہاں پہ مسلم کی شہادت ہوئی. پھر دیکھنے والوں نے دیکھا مسلم کا سر اوپر تھا, جناب ہانی کا سر اوپر تھا. عزادارو او مولا کا غم منانے والوں, آج مسلم کی مجلس میں ہونا تجھے عزادار حسین ہونے پہ ناز آئے, او تجھے ماتمی ہونے پہ ناز آئے, تجھے حسین کا شیعہ ہونے پہ ناز آئے. پتا ہے مسلم کو جب بھیجا تھا حسین نے فرمایا تھا یہ میرا بھائی ہے, یہ میرے چچا کا بیٹا ہے, یہ میرا قابل اعتماد ہے. عزادارو سر کے اوپر تلوار چلنے سے پہلے مسلم کا رخ پھر گیا مدینے کی طرف جدھر سے قافلہ آ رہا تھا. السلام علیکہ یا ابا عبداللہ, السلام علیکہ یا ابا عبداللہ. میں جلدی خط لکھ بیٹھا, وہ تیرے ساتھ بہنیں ہیں, تیرے ساتھ بیٹیاں ہیں. عزادارو مسلم کی شہادت ہوئی. روز عاشور کے بعد اسی دربار کے اندر, اسی ظالم کے اندر قافلہ کو لایا گیا. ایک بندہ سامنے آیا, دیکھا امام زین العابدین کا سر جھکا ہوا ہے, آنکھیں جھکی ہوئی ہیں. اور جب لایا گیا ایک شخص کہتا ہے تو کڑیل جوان ہے, تیرا مسلم پہلے لایا گیا اس کا سر جھکا ہوا نہیں تھا, بڑے رعب سے بڑی عظمت سے باتیں کر رہا تھا. جناب امام زین العابدین نے کہا تو نے سچ کہا ہے, لیکن جب مسلم آیا مسلم اکیلا تھا, اس کے ساتھ علی کی بیٹی زینب نہیں تھی, اس کے ساتھ ام کلثوم نہیں تھی, اس کے ساتھ رقیہ نہیں تھی, اس کے ساتھ 4 سال کی سکینہ نہیں تھی. کیا تو دیکھ نہیں رہا ایک ہی رسی میں مجھے بھی, میرے باقر کو بھی, اور میری سکینہ کو بھی, اور میری پھپھیوں کو بھی. عزادارو اب سمجھنا 28 رجب کو حسین کیوں لے کے چلا زینب کو, کیوں زینب کو ساتھ لیا. وہ ظالم شراب کے نشے میں مست تھا. کچھ دیر کے بعد ہوش میں آیا, پوچھنے لگا یہ جوان کون ہے. کہا گیا حسین کا بیٹا علی ابن الحسین ہے. کیوں بچ گیا. عزادارو جلاد کو بلایا. جلاد میری آنکھوں کے سامنے حسین کی نسل میں کوئی بھی نہ بچے, اس کا سر تن سے جدا کر دے. عزادارو مولا کا غم منانے والوں, جلاد آگے بڑھا, تلوار فضا میں اٹھی. ادھر سے علی کی شیر دل بیٹی زینب آگے بڑھی. ظالم پہلے میری گردن پہ تلوار. اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین. پروردگار تجھے اپنی عزت و عظمت کا واسطہ, تجھے اپنی جلالت و کبریائی کا واسطہ, میرے اللہ تجھے مسلم ابن عقیل کی عظمت کا واسطہ, میرے اللہ تجھے علی و بطول کی بیٹیوں کے لٹنے کا واسطہ. ہر مومن کی عزت کو سلامت رکھ, ہر مومن کے احترام کو سلامت رکھ.
ہر مومن کے شرف کو سلامت رکھ میرے اللہ. یہ جتنے مومنین بیٹھے ہیں ان کی عزت وقار اور شرف کو ہمیشہ سلامت رکھ میرے اللہ. ان کے بچوں کو مستقبل میں اپنے خاندان کے لیے, اپنے ملک کے لیے, اپنی ملت کے لیے عظیم سرمایہ بننے کی توفیق عطا فرما میرے اللہ. جتنے مومن بیٹھے ہیں ان کے مرحومین اور خصوصاً جن کے والدین اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کے درجات کو بلند فرما میرے اللہ. جتنے لوگ بھی بڑھ چڑھ کے اس پروگرام میں حصہ لے رہے ہیں, جس جس حوالے سے بھی کسی کا حصہ ہے, ان سب کی توفیقات میں اضافہ فرما میرے اللہ. یہ سوشل میڈیا کی ٹیم, یہ ہمارے برادران جو یہ پروگرام ریکارڈ کرتے ہیں, زحمت کرتے ہیں, دور تک لوگوں تک یہ پیغام پہنچاتے ہیں میرے اللہ. مستقبل میں ان کو عظیم انسان بننے کی توفیق عطا فرما میرے اللہ. یہاں کی جو انجمن ہے اس انجمن کے جتنے افراد ہیں میرے اللہ ان کی سوچ کو, ان کی فکر کو ایسے ہی بنا کہ ان پہ امام زمانہ الہام کرے, امام زمانہ اپنی خصوصی نگاہ ان پہ رکھے اور اس مرکز کو واقعی ایسا مرکز بنائے جیسا امام زمانہ عجل اللہ فرج و شریف چاہتے ہیں میرے اللہ. ہم میں سے ہر ایک کو عرضی سماوی بلیات سے محفوظ فرما میرے اللہ. جن لوگوں نے میرے ذمہ دعائیں لگائی ہوئی ہیں ان سب کی دعاؤں کو اب ان کے نام تو علیم بذات الصدور ہے, بہتر جانتا ہے, ان سب کی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. وہ میرا کریم اللہ, میں اس درد سے گزرا ہوں, میں اس امتحان سے گزرا ہوں, مجھے پتا ہے میرے اللہ تجھے واسطہ ہے مسلم ابن عقیل کے اس آخری وقت کا میرے اللہ. تجھے واسطہ ہے دربار کوفہ میں ابن زیاد جیسے ظالم کے سامنے علی جیسے امام کی بیٹی زینب کی بات کرنے کا میرے اللہ. جن لوگوں کی اولاد نہیں ہے ان کی جھولیوں کو آباد و شاد فرما, انہیں اولاد صالح عطا فرما میرے اللہ. جو لوگ مریض ہیں ان کو صحت و سلامتی عطا فرما, خصوصاً فقیہ اہل بیت آیت اللہ محمد حسین نجفی مدہ ذلہ العالی کو صحت و سلامتی عطا فرما میرے اللہ. یہاں کے بانیان اس امام بارگاہ کی خدمت کرتے ہوئے جو لوگ اس دنیا سے چلے گئے ہیں ان سب کے درجات کو بلند فرما. اپنے اپنے مرحومین کی بلندی درجات کے لیے, اپنے اپنے کاروبار میں رحمت و برکت کے لیے اور اپنے بچوں کو مستقبل میں ایک عظیم انسان بننے کے لیے 3 مرتبہ بلند تر صلوات.